سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نور ہی چل رہی ہے، دوسرا حصہ دوسری آیت یعنی کہ اسی کے بھی چل رہی ہے۔ یہ بہت زیادہ ہے لیکن میں بالکل تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو تک پہنچا رہی ہوں تاکہ آسانی سے میری بہنیں یاد کر لیں۔ جو نئی بہنیں اس میں ایڈ ہو رہی ہیں وہ یہیں سے سننا شروع کر دیں۔ پیچھے اگر ایک دوسرے کو آپ پچھلی ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں تو ایک دوسرے کو بھیج دیں، نہیں تو جو رہ گئی ہیں وہ مجھے بعد میں بتا دیں گی، تو جب یہ صورت ختم ہوگی تو پہلے حصے ان کو دے دیے جائیں گے، پتہ ان کو سامنے، مطلب جو سورۃ نور کے ہیں۔ تو حذال بن معین جس نے معاذ کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جرم کا اقرار کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہ اگر تو اسے اپنے کپڑے میں ڈھانپ لیتا تو تیرے لیے بہتر ہوتا، یعنی پردہ ڈال دیتا، لیکن اگر یہ چیز حاکم وقت کے سامنے پیش کر دی جائے اور اقرار اور یا شہادت سے ثابت ہو جائے، یعنی پایا ثبوت کو پہنچ جائے، تو پھر حاکم کو پر لازم ہے کہ وہ حد قائم کرے، یعنی وہ کسی طور بھی اس کو پھر ڈیلے نہیں کر سکتا، پھر اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی سزا اس کو دے، اگر وہ اقرار کر لیا اس نے یا گواہیاں ہو گئیں۔ تو اس لیے جب سزا دی جائے اگر 100 کوڑے والی سزا ہے تو کوڑا اس طرح کا ہونا چاہیے کہ بہت نرم بھی نہ ہو اور بہت سخت بھی نہ ہو۔ اگر کسی ٹانی سے یا پھلدار لکڑی سے یا اس کو کوڑا بنا لیا جائے تو اس پر جو ہیں وہ پھل وغیرہ نہ لگے ہوں، یا اس کی وہ جو گریں ہوتی ہیں جنہیں پنجابی میں گھنڈ کہتے ہیں لکڑی کے اندر، وہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس طرح سے مارا جائے کہ اذیت زیادہ بھی نہ ہو اور نرمی بھی زیادہ نہ ہو، اور جماعت کو سامنے بھی رکھا جائے، یعنی مسلمانوں کی وہ جماعت جو برائی کا ارادہ رکھتے ہیں یا کرتے ہیں تو ان کو یہ احساس پیدا ہو کہ غلط کام کی کس طرح سزا دنیا میں مل رہی ہے، اور اگر نہ ملے تو آخرت میں ملتی ہے، تو وہ آئندہ کے لیے باز آ جائیں، وہ توبہ کر لیں۔ اس وجہ سے جماعت کے سامنے سزا دی جائے، اور کوڑا ایسی جگہ پہ مارا جائے کہ جو چہرے پر بھی نہ مارا جائے اور اس کی شرمگاہ پہ بھی نہ مارا جائے، اور ایک ہی جگہ پر بھی نہ مارا جائے، جسم کے مختلف حصوں پر باقی مارا جائے، اور اس طرح سے مارا جائے کہ وہ زندہ رہے، اس کو جان سے نہ مار دیا جائے، اور مطلب کہ سختی سے بہت سخت بھی نہ مارا جائے، بہت نرم بھی نہ مارا جائے، کیونکہ روز محشر کہتے ہیں جب وقت قیامت کے دن ایسے لوگ جو کوڑا مارنے والے ہیں ان کو بھی بلایا جائے گا۔ اگر کسی نے ایک کوڑا زیادہ نرمی سے مارا تو اس کو بلایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جو سزا مقرر کی تھی تو نے اس کے سزا دینے میں نرمی زیادہ کیوں اختیار کی، جتنی کہا گیا اتنی کرنا تھا۔ تو وہ کہے گا بندہ کہ مجھے رحم آ گیا، ترس آ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے؟ اے فرشتوں اسے دوزخ میں ڈال دو، اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اگر کسی نے ایک کوڑا زیادہ مار دیا تو اس کو بھی بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیوں ایسا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے کہا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ غلط کام کی سزا دی جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو میں نے مقرر کیا تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اس کو بھی فرشتوں دوزخ میں ڈال دو۔ اس لیے سزا کے وقت ہر احتیاط کو پیش نظر رکھا جائے، اور جو رجم ہے وہ پتھر مارنا ہے، اور وہ گڑھا کھود کے، اب کیونکہ پہلے ملک کے اندر اسلامی قانون کا ہونا ضروری ہے، جو ہر ملک میں بلکہ ہے ہی نہیں ہے، تو وہ اسلامی قانون کے مطابق سزائیں پھر دی جاتی ہیں، اور گڑھا کھود کے انسان اس کے اندر دبا دیا جاتا ہے سینے کے نیچے تک، سینے تک وہ اوپر کا حصہ ننگا رکھ کے اس کو پھر پتھر مارے جاتے ہیں، اور تا وقت یہ کہ وہ مر جاتا ہے، اور سب لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگ بھی توبہ کریں۔ اور پھر جب یہ سزا ہو جائے تو مرنے کے بعد اسے غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، اس کا جنازہ پڑھا جائے، اور قبرستان مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کیا جائے گا، کیونکہ اس کی توبہ ہو چکی ہے، اس کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے، تو آخرت میں اس کی سزا اس کو اس گناہ کی نہیں ملے گی۔ تو اس طرح سے بہت زیادہ احتیاط چاہیے، اور حتی المکان اللہ تعالیٰ
چاہتا ہے، اس کی رحمت چاہتی ہے، اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتا ہے کہ پردہ ڈال دیا جائے۔ اگر یہ پوری گواہی بھی نہیں ملتی اور کچھ ایسا اقرار بھی نہیں ہے تو پردہ بھی ڈالیں اور توبہ بھی کریں، اور اندر ہی اندر اللہ کے حضور توبہ کر کے معافی بھی مانگ لیں۔ تو اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بدکاری سے بچو، کیونکہ اس میں 4 بڑی خصلتیں ہیں کہ اس سے چہرے کی رونق جو ہے وہ چلی جاتی ہے، رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور بدکاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اس طرح سے ان چیزوں سے گریز کرنا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں محبت اور غلامی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ میری بہت ساری بہنیں سن رہی ہیں، کوشش کریں اپنے ساتھ بہنوں کو یہ قرآن پاک سنائیں، سکھائیں، جوڑیں قرآن پاک کے ساتھ، لوگوں کو ترغیب دیں کہ آئیں قرآن سن لیں، کوشش کریں، محنت کریں۔ جتنے لوگوں کو آپ قرآن کی طرف لے کے آئیں گے، قرآن سنیں گے، سمجھیں گے، یاد کریں گے، قرآن کی نسبت قائم ہوگی، قرآن شفاعت کرنے والا بنے گا قیامت کے دن، اور جو لگائے گا قرآن کی طرف دوسری بہنوں کو، ان کا اجر کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں قرآن کا نور عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کامل اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیات لا ینکحوہا الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زنا کرنے والا مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے، اور والزانیات اور زنا کرنے والی عورت لا ینکحوہا نہیں نکاح کرتی اس سے الا مگر زان او مشرک، زنا کرنے والا مرد یا مشرک، وحرم ذالک علی المؤمنین، اور حرام کر دیا گیا یہ اہل ایمان پر۔ کیا حرام کر دیا گیا؟ سورۃ نور کا دوسرا حکم آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نکاح کے حلال اور جائز ہونے کے ضمن میں یہ فرمایا ہے کہ تمہاری بیویاں نیک اور پاک دامن ہونی چاہیے، حرام کاری کرنے والی نہ ہوں۔ ایک سچا مومن ہرگز یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے نکاح میں ایک بدکار عورت ہو یا کوئی کافرہ عورت آئے، لہذا زانیہ اور مشرکہ جو اپنی بدکاری کی اور کفر پر بضد رہیں، یعنی اڑے رہیں اور قائم رہیں، اس سے نکاح کرنا مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ یعنی یا تو وہ تائب ہو جائیں، تو یا پھر اگر وہ اڑے رہیں اپنے شرک پر یا اپنے کفر پر یا اپنے زنا کار بات پر، تو اس سے نکاح کرنا پھر حرام کر دیا گیا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں دیگر قباحتوں کے ساتھ ساتھ زنا کا بھی عام رواج تھا اور اس کا ارتکاب بے دڑک کیا جاتا تھا۔ پیشہ ور عورتیں بڑے ٹھاٹ سے اپنی دکانیں سجاتی تھیں، اونچے اونچے جھنڈے ان کے مکانوں پر لہرایا کرتے تھے، اور انہیں جو ہے ان کے پاس آنے والے کو، مردوں کو، یعنی قطعاً کوئی آر یا شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ کھلم کھلا ایک کاروبار کا سلسلہ تھا۔ تو اسلام جو انسان کو اس ذلت اور کمینگی کی ان پستیوں سے نکالنے کے لیے آیا تھا، وہ اس چیز کو کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام جب ہجرت کر کے پہنچے مدینہ پاک میں، اور کیونکہ حالات جو اتنے مالی حالات و بہتر نہیں تھے اور ہر وقت جنگ و جدل بھی تھا، اور اس طرح سے، اور بہت ساری خواتین کیونکہ ان کے پاس مال و دولت تھی بہت زیادہ، اس وجہ سے کہ ان کے پاس یہ غلط دھندے بھی تھے، تو کچھ صحابہ نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم ان عورتوں سے نکاح کر لیں تو
ان کو ساتھ ساتھ ہم فسق فجور سے بھی توبہ کروا لیں اور ان کا مال بھی ہم بروئے کار لا کے تو مزید ہم اسلام کے ان مطلب کہ مہم جو ہم شروع کرتے ہیں یا جہاد ہے، دین کا پیغام ہے وغیرہ وغیرہ، ان میں یہ مال ہمارے کام آئے، کیونکہ دین کو پھیلانے کے لیے مال جو ہے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ حرام ہے۔ پھر ایک اور صحابی کی بات بھی آتی ہے جس پر یہ شان نزول ان صحابہ کرام کے لیے بھی اور ایک اور صحابی ہیں ان کے لیے بھی، جب انہوں نے بھی یہ کہا تو ان کے لیے بھی یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں لوگوں کو بڑی پریشانی بھی ہوتی ہے کہ اب اس کا مفہوم کہ کیسے زناکار مرد اور زناکار عورت، تو یہ ہے کہ اگر وہ تائب ہو جائیں ہمیشہ کے لیے تو پھر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پیشہ ور عورت پیشہ ور مرد اسی کام میں لگا ہوا ہے تو ان سے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا ہے، وہ مشرک سے بھی اور زناکار سے بھی۔ تو اس طرح شان نزول کو اگر ہم پیشے رکھا جائے تو حضرت مرسد ایک صحابی ہوئے ہیں، باقی صحابہ کا بھی یہ خیال تھا، اور ایک صحابی یہ بھی ہیں کہ حضرت مرسد کا یہ دستور تھا کہ انہوں نے ایمان قبول کیا، درجہ صحابیت پا لیا، وہ تائب ہو گئے۔ زمانہ جاہلیت میں کیونکہ یہ چیز عام تھی یہ غلط کام کرنے میں، تو ان سے بھی کچھ ایسے کام ہوئے تھے، تو لیکن جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا، تائب ہو گئے، تو پھر وہ کیا کرتے تھے کہ مکہ واپس جاتے، کیونکہ مکہ والوں نے ہجرت کرنے کے لیے مسلمانوں پر بہت زیادہ سختیاں کر رکھی تھی، ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے، مسلمانوں کو قید کر لیتے تھے، بہت زیادہ ظلم کیے مسلمانوں پر، یہ آپ سب کو پتہ ہے، تاریخ پڑھیں۔ تو اس حوالے سے بہت سارے مسلمان ان کی قید میں تھے، تو حضرت مرسد نے یہ دستور بنا لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ مکہ میں جاتے اور جا کر، کیونکہ وہاں کے رہنے والے تھے، اسلام قبول کر لیا آپ نے، اب آپ جا کے اپنے مسلمان بھائیوں کو ان کی قید سے کسی نہ کسی طریقے رات کی طریقے میں وہاں سے جو ہے نا وہ نکال لیتے، اور کسی نہ کسی طرح ان کو کفار کی قید سے نکال کے لے جاتے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ کئی بار چلا، کئی بار وہ گئے اس سلسلہ میں، کئی دفعہ ان کا مکہ جانا ہوا۔ تو اسی طرح وہ مکہ میں پھر گئے تو چاندنی رات تھی، تو ایک مکان کے سائے میں سمٹ کر بیٹھ گئے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور اتفاقاً اناق نامی ایک عورت جس سے زمانہ جاہلیت میں ان کے برے تعلقات تھے، یعنی اناق ایک عورت تھی جس کے ساتھ حضرت مرسد کے دور جاہلیت میں تعلقات تھے، بعد میں وہ ایمان لائے، وہ عورت ادھر آ نکلی، کیونکہ یہ تو ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے، دوبارہ مکہ سے اپنے مسلمان بھائیوں کو قید سے، کفار کی قید سے نکالنے کے لیے جاتے تھے، اور رات کے چپ کے جاتے، اور راتوں رات کسی نہ کسی قیدی کو وہاں سے نکال کر لے آتے تھے۔ اب گئے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے چھپ کر، تو ادھر سے عورت آ نکلی، وہ اس نے دیکھ لیا، جب اس نے ایک متحرک سایہ دیکھا تو وہ اور نزدیک آ گئی، اور اس نے پہچان لیا، کہنے لگی کہ مرسد ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ تعلقات رہے تھے، وہ بہت خوش ہو گئی، کہتی ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آگے بڑھی اور کہنے لگی آؤ آج رات ہمارے پاس گزارو۔ میں نے کہا اے اناق، اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کر دیا ہے، میں اب تمہارے پاس شب باشی کی جرت نہیں کر سکتا، میں ایمان لا چکا ہوں۔ اس نے اس بات کا انتقام لینے کے لیے کہ اس نے میری بات نہیں مانی، تو اسی وقت شور مچانا شروع کر دیا، لوگو جاگو، یہ وہ شخص ہے جو تمہارے قیدیوں کو چوری چھپے اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اس نے سارے لوگوں کو جمع کر لیا، شور مچا دیا، کیونکہ اس کی بات نہیں مانی حضرت مرسد نے، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں اب غلط کام نہیں کر سکتا، میں ایمان لا چکا ہوں۔ تو اس پر اس نے چوری کا شور مچا کے لوگوں کو جمع کر لیا اور اسے پکڑو۔ کہتے ہیں میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، جب میں بھاگا تو 8 آدمیوں نے میرا تعاقب شروع کیا، میں ایک غار میں جا کر چھپ گیا، وہ اس غار کے دھانے تک آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور واپس لوٹ گئے۔ جب وہ چلے گئے تو میں پھر اپنے کام کے لیے مکہ واپس آیا،
اور جس آدمی کو رہا کرانے کے لیے میں آیا تھا اسے کسی نہ کسی طرح میں نکالنے میں کامیاب ہو گیا اور اسے اپنے امرا لے کر مدینہ پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اس بات سے، ان گندی چیزوں سے بچائے اور اپنے ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا بقیہ حصہ آگے انشاءاللہ۔